بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ریڈی صاحب, رضا ربانی صاحب کہتے تھے, میاں صاحب نے آج کہہ دیا. یہ پہلے تو یہ بتائیے کہ قوتیں کون سی ہیں؟ نہیں, میاں صاحب نے کیا کہا کہ کچھ قوتیں ہیں جو الیکشنز ڈیلے کرانا چاہتی ہیں, اور رضا ربانی نے کیا کہا کچھ قوتیں اس ہیں جو الیکشن ڈیلے کرانا چاہتی ہیں. اچھا, تو رضا ربانی صاحب کا اشارہ میاں صاحب کی طرف ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا. میاں صاحب کا اشارہ رضا ربانی صاحب کی طرف ہے؟ یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا. تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کا اشارہ وہاں ہے؟ یہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ میرے سے کیوں پوچھتے ہیں, ان سے پوچھیے, کیونکہ اگر یہ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے الزام تو انہوں نے کھلے عام سڑکوں پہ کھڑے ہو کے, گھروں کے چھتوں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کرنا تھا کہ زرداری سازش کر رہا ہے, نواز سازش کر رہا ہے. مگر ان کے منہ نہیں کھلتے کہ سازش کون کر رہا ہے. تو اس سے آپ خود ہی سمجھ لیں کہ یہ شک کیا کرتے ہیں, ان کے شک و شبہات کیا ہیں. ظاہر ہے میاں صاحب سپریم کورٹ کو اس کے اوپر تو شک ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی والوں کا فوج کے اوپر تو شک ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ابھی موجود ہے, مطلب ہے ان کو ایکسٹینشن وینشن دی ہوئی ہے, سارا کچھ مکاؤ ہوا ہے. تو یہ بتائیں پھر یہ سازش ہے کیا؟ یہ آپ اور میں تو کر نہیں رہے ہیں. میں ایگزیکٹلی وہی تو یہ پھر ان سے پوچھنا چاہیے, ان دونوں کو بٹھا لینا چاہیے, کہ ذرا بتائیے تو صحیح کہ آپ کا کیا خیال ہے, کون سازش کر رہا ہے؟ نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اب یہ کلیئرٹی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس کہ سازش کون کر رہا ہے. بہرحال ایک پوائنٹ پر ساروں کا کنسنسس ہوتا ہے کہ یہ الیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے, ڈیلے نہیں ہونے چاہیے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا فیکٹرز کہ جن کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں. کس وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ کون سے ایسے موٹی موٹی 4-5 بات؟ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے اوپر اتفاق نہ ہو اور الیکشن کمیشن کے اوپر بھی اتفاق نہ ہو, جو کہ نظر آ رہا ہے اس وقت, دونوں چیزیں چل رہی ہیں. چلے پہلے کیئر ٹیکر کی آ جائیں, الیکشن کمیشن ہم آگے پی ٹی آئی کے حوالے سے جب بات کریں گے وہ کرتے ہیں. کیئر ٹیکر پہ اتفاق نہیں ہو رہا ہے. چودھری نثار صاحب کہتے تھے کچھ دن پہلے کہ حکومت سے ان کو نہیں لگتا یہ معاملہ ان کی مشاورت ہوگی, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیئر ٹیکر یعنی کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا. اور خورشید شاہ کہتے تھے کہ سب کچھ چل رہا ہے بیہائنڈ دا سینز اور بہت قریب آ گئے ہیں ہم اتفاق. ایسے ہی ہے نا؟ صحیح ہے. تو پھر کس کی بات پہ یقین آتا ہے آپ کو؟ اب یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, وہ چیف وپ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. اچھا, تو اس لیے اتفاق نہیں ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت قریب ہیں, دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم نے تو ان کی شکل نہیں دیکھی. ہاں ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے نا. ایک بات فیکچولی جو سامنے آئی کہ پیپلز پارٹی نے ابھی تک کوئی نام پبلک نہیں کیے, پی ایم ایل این نے کر دیے ہیں کہ جو انہوں نے جو پبلک کیا. اچھا, تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ تھوڑی سی اب قدم آگے بڑھائیے دلیری کے ساتھ. وہ جو دوسرا مسئلہ چل رہا ہے اس کو ڈسکس کر لیں, پھر آپس میں دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی لنک ہے کہ نہیں. اچھا, وہ مسئلہ ہے الیکشن کمیشن کا. الیکشن میں تو اس کو ابھی آپ نے فریجیڈیئر میں ڈال دیا, فریز کر دیا, پھر اس کو کھولیں گے, گرم کریں گے اوون میں. اوکے, اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر پہلے آ جاتے ہیں طاہر القادری صاحب پہ. طاہر القادری صاحب کہتے ہیں جی انہوں نے بھی یہ کہا, چیف الیکشن کمشنر شریف آدمی ہے, لیکن یہ طریقے سے آئینی طریقے سے کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا, الیکشن کمیشن نہیں بنا, لہٰذا اسے وائڈ قرار دیا جائے, اس کو ڈیزالو کیا جائے. اور قطع کلامی معاف, جی آگے نہ بڑھیے, یہیں رک جائیے. جو یہ معاہدہ ہوا, ڈیکلیریشن, جی, ناٹ اگریمنٹ, ایم او یو جو ہوا اسلام آباد میں مذاکرات میں, ان دیٹ کیبن 12 لوگ تھے یا 10 لوگ تھے ورسز 1. تو وہ کیا تھا, اس میں انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ الیکشن کمیشن کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے, وہ آئین کے خلاف ہے, وہ بالکل آئینی طور پہ بنا ہوا ہے, اس کو اب تبدیل نہیں کر سکتے, نہ ہی ہمارے پاس پاور ہے. باقی چیزیں آپ کی بات سمجھنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک, ایسی ہے نا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب کل جا رہے ہیں. یہ اخباری اطلاعات کے مطابق جو اب تک ہمارے تک پہنچی ہیں کہ 6 تاریخ کو پٹیشن فائل کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر. آج عمران خان صاحب نے بھی اپنی آواز ان کے ساتھ بلند کر دی, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں منظور نہیں ہے یہ جو 4 لوگ. انہوں نے 2 مطالبے کر دیے. وہ زرداری صاحب کو اتروانا چاہتے ہیں پریزیڈنسی سے, وہ کہتے ہیں وہ پریزیڈنٹ نہ رہے کیونکہ ہمیں ان پہ اعتبار نہیں, وہ افیکٹ کریں گے الیکشنز کو. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی پوری ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے, تشکیل نو کی جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب بڑے اچھے آدمی. اب رک جائیے, اس کا یہ مطلب ہے کہ نون چاہتی ہے کہ پرائم منسٹر, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا معاملہ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے طے نہ کیا جائے اور الیکشن کمیشن کے پاس لے جایا جائے, چودھری نثار علی خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق. اور یہاں طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس الیکشن کمیشن کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ اور اپنی حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس کی تبدیلی ہو سکتی. وہ کہتے ہیں کہ تبدیلی نہیں ہو سکتی, مگر خوفزدہ ہیں کہ نون والے یہ سارے معاملے کو ان کے پاس نہ لے جائیں. لے جائیں. اس کا مطلب پرابلم بن گیا نا, کوئی ٹینشن ہے, یہاں ٹینشن ہو گئی نا.
نون والے کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے الیکشن کمیشن کے پاس، ان کے ساتھ بات چیت نہیں چل رہی. وہ کہتے ہیں اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، مگر وہ خوش نہیں ہے نون کے اس بیان سے. وہ کہتے ہیں آپ اور ہم بیٹھ کے طے کریں، الیکشن کمیشن میں ہم نے نہیں لے کے جانا. وہ تو لاسٹ ریزورٹ ہے، نہیں لے کے جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے، کچھ کالا یا پوری دال کالی. یا پوری دال کالی. اس کا یہ مطلب ہے ساری گیم جو ہے وہ آ رہی ہے الیکشن کمیشن کے اوپر. مجھے ایسے لگتا ہے کہ نون چاہتی ہے کہ سارے جو معاملے ہیں اسلام آباد پارلیمنٹ سے ہٹ کے، زرداری صاحب سے ہٹ کے، گورنمنٹ اور اپوزیشن سے ہٹ کے، سارے کا سارے معاملے جو ہیں کس طریقے سے الیکشن کنڈکٹ ہوگی، کون کرے گا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا ایٹسٹرا، ووٹرز ڈیلیمیٹیشن، گورنرز ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ سارے کی ساری الیکشن کمیشن کے پاس آ جائیں. اچھا، یہ میرا ایک یہ آپ کی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے گورنمنٹ کی یہ اسیسمنٹ تھی کہ کوئی بھی یہ جو معاملے ہیں یہ الیکشن کمیشن میں نہیں جانے چاہیے، ہمیں خود طے کرنے چاہیے. ٹھیک. اور جو مولانا ہیں اور عمران خان ہیں انہیں بھی اب شک پڑ گیا کہ یہ جو نون والے سارا کچھ یہاں لے جانا چاہتے ہیں، یہاں کوئی اور تو گڑبڑ نہیں ہے، اس کو بھی روکا جائے. کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ عمران خان صاحب کو جو لڑائی ہے وہ نون کے ساتھ ہے. بالکل. تو عمران خان صاحب بھی خوفزدہ ہو گئے. گورنمنٹ اب میرا خیال ہے ڈبل مائنڈ ہو جائے گی کہ کیا کیا جائے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہمارا تو خیال تھا کہ الیکشن کمیشن ٹھیک ٹھاک بن گئی ہے، اس کو نہ چھیڑا جائے، مگر یہ نون والے بڑے کین ہے کہ سارا کچھ ادھر جایا جائے. آپ نے دیکھا نون کی طرف سے 2 آبجیکشنز آئے ہیں. ایک آیا سندھ کے جو نمائندے ہیں الیکشن کمیشن کے، ان کے اوپر انہوں نے نکتہ چینی عیسانی صاحب کے اوپر کی ہے نا، کسی اور کے اوپر نہیں کی. دوسری چیز انہوں نے گورنرز کی بات کی جو کہ گورنرز تبدیل کریں، جو کہ کسی نے بات نہیں کی. نہ عمران کہہ رہے ہیں ایسی بات کر رہے ہیں، نہ طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی تو کہتی ہے اس کی ضرورت کیا ہے، وہ تو ویسے ہی نیوٹرل ہوتے ہیں، اور ان کا آئین کے اندر کوئی رول ہی نہیں ہے، مطلب کیئر ٹیکر کے اندر ان کا کوئی عمل نہیں ہوتا، ایک سیریمونیل چیز ہے. تو اس کے اوپر کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے نون کو؟ تو وہ پھر بات واپس آ جائے جو ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کیا. جب سے جو گورنر بنے ہیں لیٹسٹ گورنر پنجاب، جی مخدوم صاحب، احمد محمود صاحب احمد تو نہیں بن گئے گورنر. کلیئر بات ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ 3-4 سیٹیں کچھ اپنی اور کچھ 1-2 دوستوں والوں کی وہ توڑ کے فنکشنل سے یا نون سے توڑ کے وہ پیپلز پارٹی کو دیں گے. وہ اس کا مطلب ہے گورنر کا ایک سٹیک بن گیا نا، کیونکہ گورنر خود تو الیکشن نہیں لڑیں گے مگر گورنر کے نامینیز تو لڑیں گے نا. ساتھ ان کے بیٹے بھی شامل کرائے انہوں نے پیپلز پارٹی میں. تو اس لیے پیپلز پارٹی کا فائدہ ہے اس کہ انہوں نے یہ جو اسی لیے وہ اس گورنر کو لے کے آئے، ان کے ساتھ مکا کیا ہے. کیونکہ سدرن پنجاب ابھی ہم نے ڈسکس کیا کتنا ہے اس کی اہمیت ہے، اسی لیے نون والے اب گورنرز کو بھی تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ جو کیونکہ پنجاب میں یہ جو گورنر ہے اس کا کوئی رول ادا ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر بھی اب آبجیکشن آ گئی. ایک الیکشن کمشنر اور ایک گورنر کے اوپر آبجیکشن، باقی کو خاص بات نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں بن رہا. اور ادھر سے عمران خان صاحب نے آج کہہ دیا کہ میں بھی ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ کھڑا ہوں اس کو تبدیل کرنے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے دن جو آنے والے ہیں میرا خیال ہے پیپلز پارٹی ان کی بھی ذہن میں کچھ باتیں کھٹکیں گی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی چپ کر جائیں. ابھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں اس میں کوئی خامی نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اب کشمکش چلے گی نواز شریف کی نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان. یا تو آپ ہمارے سے بات کریں اور ختم کریں یہ طے معاملہ، ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس کو طے کریں، اور اگر آپ نے اس کو سابوٹاج کرنا ہے تو پھر ہم بھی اپنا وزن ڈالیں گے ود عمران خان اینڈ ود طاہر القادری. اور اس کا پہلا اشارہ یہ ہوگا کہ کیو والے جو ہیں وہ کچھ عرصے سے کیو والے کہہ رہے ہیں، نہیں انہوں نے بھی کہا یہ جو الیکشنز جو ہوئی ہیں پنجاب میں، انہوں نے الزام لگایا بائی الیکشنز میں کہ اس میں ریگنگ ہوئی، اور پنجاب کے اور یہ چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوئی. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ چودھری شجاعت جنہوں نے طاہر القادری صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آئین کے مطابق ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، وہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ایک اور اس کے اندر وہ میں اسے مسنگ لنک نہیں کہوں گا، بڑا امپورٹنٹ لنک ہے وہ، اور وہ سپلیمنٹ کرتا ہے اس آرگومنٹ کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پہ سندھ میں خوش نہیں ہے الیکشن کمیشن سے، کیونکہ انہوں نے بھرتیوں پر پابندی لگا دی ہے ابھی سے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پابندی تب لگنی چاہیے تھی جب الیکشنز فارملی اناؤنس ہو جائے. ٹیکنیکلی تو بالکل صحیح ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن یہ چھانٹی کرنا، اس قسم کے آرڈرز کرنا اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک وہ پیریڈ نہیں شروع ہو جاتا. مگر انہوں نے آلریڈی آبجیکشن لگانے شروع کر دیے، اور 2 آرڈرز تو آلریڈی ایشو ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے ود اے میجورٹی ان مائی اوپینین آف 3-2.
یعنی کہ 5 لوگ ہیں الیکشن کمیشن میں، 4 ممبر، 1 چیف الیکشن کمشنر. ٹھیک. اور یہ جو آرڈرز آئے ہیں یہ اندر کی میں آپس کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ ہمیں نہیں پتا آفیشلی. اندر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ وہاں کچھ ڈسکشن ہوئی، اس میں میجورٹی اوپینین یہ تھا کہ یہ پابندیاں لگا دی جائیں، کوئی بھرتی نہ ہو کچھ، اور یہ جو امپلائمنٹس دی جا رہی ہیں یہ ڈیولپمنٹ فنڈز اس کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں. یہ سارے کا سارا جو آبجیکٹو ہے اس کا از ٹو ہٹ ایٹ دا پیپلز پارٹی، کیونکہ سب سے زیادہ وہ یہ کر رہے ہیں. بٹ یہ سوٹ کر رہا ہے باقی 3 پارٹی، مطلب عمران خان صاحب کو، پی ایم ایل این کو، طاہر القادری صاحب کو، جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. تو اس مگر پیپلز پارٹی کو سوٹ نہیں کر رہا نا. ہاں. تو اب پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک جواز بنتا جا رہا ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے اندر جو 4 کمشنرز بنائے ہیں، ٹھیک ہے، سندھ والا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو قبول ہے، مگر جو باقی 3 ہیں وہ شاید ٹلٹ کر رہے ہیں تھوڑے بہت پیپلز پارٹی کی نظر میں ان کے خلاف عمران خان صاحب کی نظر میں بھی ٹلٹ کر رہے ہیں، وہ شاید نون کی طرف ٹلٹ کر رہے ہیں. یہ الزام لگ رہے ہیں، یہ میں آپس کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ ہمیں کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے ہمارے پاس، مگر باتیں یہ ہو رہی ہیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر تو یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ سارے معاملے طے نہ ہوئے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اپنا وزن عمران خان اور طاہر القادری صاحب اور اس سے قبل میرا خیال ہے پی ایم ایل کیو والے، اور ہو سکتا ہے تو یہ ایک پورا محاذ بن جائے کہ ٹھیک ہے پھر ہم یہ پاپولر ڈیمانڈ آ رہی ہے، ہم اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن ہم آئین کی ہم اپروچ کرتے ہیں کہ جی آپ سپورٹ کریں، ویل چینج اٹ. کیا یہ پھر اس کا یہ نہیں ہوگا بریک پر بھی وقت آ گیا کہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماریں گے سارے ایک دوسرے کو کے سیاسی انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے کہ اس کا فائدہ نہ ہو جائے، اس کا فائدہ نہ ہو جائے. اور ہوگا یہ کہ اگر یہ اس چیز میں چلے گئے، اس جدوجہد میں چلے گئے، ایک دوسرے کے گلے پکڑنے شروع کر دیے، اور کوئی کہے نکالو ختم کرو، کوئی کہے رہنے دو، اور اس میں یہی ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی تو اور گند پڑ جائے گا، جس کے ساتھ وہ جو ایک ماحول بن رہا ہے کہ لو جی یہ ایک الیکشن بھی نہیں کروا سکتے جہاں ان کو اتفاق کے ساتھ الیکشن کروانی چاہیے، وہ بھی نہیں ہو رہی، تو یہ سب کا نقصان ہو سکتا ہے اس میں. ناظرین، بڑی تلخ باتیں بہت سے لوگ کہتے ہیں اس حوالے سے. بہت سے لوگ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کے پاس گولڈن چانس ہے، اگر یہ الیکشن نہ کروا سکے تو یہ ان کی نااہلی ہوگی. ایک بریک کے بعد پھر مزید ڈسکشن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، کل پروگرام کے آخری حصے میں ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ جو تحریک طالبان پاکستان نے جو آفر دیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو، اس کے والے سے صاحب جب بات ہوئی آپ نے کل کہا کہ یہ صرف تحریک طالبان نہیں ہے، اور اس کو ایک ہمیں جو بہت سے لوگوں نے سوال بھی یہ کیا کہ آپ نے کہا جی کہ اس کے اندر شاید ہماری عسکری قیادت کا بھی ہاتھ ہے، تو وہ اس کو اب ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھ نہیں آئی کہ آپ کا کیا مطلب کیا تھا. اچھا، ہاں محض ٹائم تھوڑا تھا، میں ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیے، جو افغان طالبان ہیں، ہماری آج لندن میں پچھلے 2 دن سے مذاکرات ہو رہے ہیں افغانستان کے اور پاکستان کے، ٹرائی، جس میں برطانیہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. وہاں کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ اگلے 6 مہینے کے اندر ہم نے کوئی فارمولہ ڈھونڈنا ہے جس میں پاکستان میں جو افغان طالبان بیٹھے ہیں ان کو ایک رول ملنا چاہیے ٹیبل میں اس کابل کے اندر، اور انہیں پھر اپنے ملک جانا چاہیے، اینڈ گیم کا حصہ، ٹھیک ہے، پاور پلے. ہمیں جو تکلیف ہے پاکستان کی عسکری قیادت کو، وہ تکلیف افغان طالبان سے نہیں ہے. وہ ہمارے مہمان ہیں، یہ ہماری عسکری قیادت کی اسٹریٹجی ہے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کو ہم نے افغانستان میں واپس پاور میں لے کے آنا ہے، فل فلیش نہیں تو ایک رنگ سائڈ سیٹ، تاکہ یہ یہاں ان کے انٹرسٹ افغانستان میں ہو، ہمارے ہاں نہ ہو، کیونکہ ہمارے لیے پرابلم بن سکتا ہے. جتنی جلدی یہ واپس جائیں اپنے ملک اتنا بہتر ہے، وہاں اکوموڈیٹ کیا جائے ان کو، نہیں تو ساری عمر یہ جنگ چلتی رہے گی. اور جنگ کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی وجہ سے ٹی ٹی پی بن گئی. ٹی ٹی پی ان سے پہلے تو نہیں تھی، ان کی وجہ سے ٹی ٹی پی بنی. تو یہ اگر رہ گئے تو ٹی ٹی پی شاید اور بھی مضبوط ہو جائے اور یہ سارے کے سارے اپنا رخ ہماری طرف نہ کر لیں. تو ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ افغان طالبان کو یہ سمجھایا جائے کہ دیکھیے آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ تعلقات ختم کریں. ٹی ٹی پی ہمارا بہت نقصان کر رہی ہے، ہمارے سولجرز کو مار رہی ہے، یہاں ٹیررزم کر رہی ہے. یہ ان کے ساتھ کوئی پیس ٹاکس نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ ہم نے لڑنا ہی ہے. اور آپ مہربانی کریں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کاٹیں، اور ہم آپ کی مدد کرتے ہیں افغان میں، آپ ہماری مدد کریں پاکستان میں، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں افغانستان میں. مگر جو افغان طالبان ہیں وہ بہت چالاک ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ان کو ہاں کر دیتے ہیں،
मगर इन्होंने अभी हमें अफगानिस्तान में तो जगह तो नहीं लेके दी एग्जैक्टली। इनको हम नाराज भी नहीं कर सकते, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को नाराज कर दिया तो शायद हमारे खिलाफ हो जाए। वो अमेरिका पहले से दबाव डाल रहा है कि जी मोर करो, तो ये रोके हुए। तो उन्होंने इनको कहा है कि हाँ हम बिल्कुल, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उनके साथ हमारा कोई तल्लुक हो, और हम उनको हिदायत करते हैं, उनको समझाते हैं कि आप बिल्कुल बंद करें, ये हमारी दुश्मनी अमरीकनों के साथ है, पाकिस्तान की अफवाज के साथ या पाकिस्तान के बाशिंदों के साथ तो नहीं है। तो उन्होंने इनको ये एश्योरेंस दिलवाई है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं टीटीपी को संभालने की। अच्छा, तो उन्होंने टीटीपी को पैगाम ये भेजा है, हालांकि उनके इरादे बिल्कुल नेक नहीं है। ओके, वो नहीं चाहते कि टीटीपी बंद कर दे सारा कुछ, क्योंकि वो तो रहते हैं कि पाकिस्तान की वो भी एक लेवरेज है ना उनके लिए। टीटीपी इज अ लेवरेज अगेंस्ट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आर्मी। हमारे लिए अफगान तालिबान और लेवरेज अगेंस्ट अमेरिका एंड करज़ई। हर एक अपनी अपनी लेवरेजेस हैं। तो उन्होंने टीटीपी को इशारा किया है कि यार तुम कुछ इस किस्म की आवाजें निकालो ताकि हमारे पर प्रेशर कम हो। हमारे पे बड़ा प्रेशर है कि आपको कुछ किया जाए, तो आप कुछ पीस टॉक्स ऑफर करो, कुछ ये करो, कुछ वो करो, ताकि ये सिचुएशन डाइल्यूट रहे। तो ये जो बयान आया है टीटीपी का, उससे 2 दिन पहले वो अटैक कर रहे हैं हमारे सोल्जर्स के ऊपर कर रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं। और उसी ब्रेथ के अंदर, उसी दिन, उसके अगले दिन वो कह रहे हैं कि हम तो आपके साथ निगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेरा ये कहना था कि टीटीपी सिंसियर नहीं है, अफगान तालिबान सिंसियर नहीं है। अच्छा, अफगान तालिबान हमारे साथ उसी तरीके से सिंसियर नहीं है जिस तरीके से हम अमेरिका के साथ सिंसियर नहीं रहे। हम अमेरिका को क्या कहते थे? हम अमेरिका को ये कहते थे हम आपके साथ हैं, हम बिल्कुल वजीरिस्तान में ऑपरेशन करेंगे, हम इनको बिल्कुल कर रहे हैं, देखें हमारी ये मजबूरी है, वो मजबूरी है। और जब भी याद है मुशर्रफ साहब जाते थे तो छोटा सा एक ऑपरेशन कर देते थे, कुछ बंदे पकड़ के दे देते थे। हम भी अमेरिका के साथ गेम्स खेलते रहे हैं, जैसे वो डबल गेम खेलते रहे। अब अफगान तालिबान हमारे साथ डबल गेम खेल रहे हैं। तो मेरा ये मतलब था कि हमारी अस्करी क़यादत अफगान तालिबान के ऊपर प्रेशर डाले हुए है कि टीटीपी को रोको, इनको कहेंगे इंसान बने, इनको पकड़ो, इनको करो, बस करो यार, और हमें मौका दो कि आपके जो मसाइल हैं उनको हल करें। इनको कहें थोड़ी देर ठहर जाए, बाद में इनसे बातचीत हो जाएगी। तो ये एक गेम चल रही है यहाँ। तो उस सिलसिले में मैंने कहा था कि इससे के पीछे भी जो टीटीपी का जो ऑफर है ये इनसिंसियर है, इसके पीछे भी हमारी अस्करी क़यादत की कोई इनिशिएटिव्स हैं ऑन द अफगान तालिबान, जो कि टीटीपी के जरिए ये एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट करना है। लेकिन आप ये समझ रहे हैं एट द एंड कि इसके अंदर कोई जान नहीं है और इसकी सक्सेस बिल्कुल नहीं। टीटीपी इज नॉट सिंसियर। अफगान तालिबान लेवरेजिंग कर रहे हैं अपनी, वो हमारी फौज के साथ गिव एंड टेक कर रहे हैं, और हमारी फौज और हमारी हुकूमत जो है उनके साथ गिव एंड टेक और अमेरिका के साथ गिव एंड टेक करके अपनी सरहदों को महफूज करने के लिए इन फ्यूचर ये सारी गेम्स हो रही हैं। यहाँ कोई अप एंड डाउन सारा चल रहा है। अच्छा सेठ साहब, कॉल्स भी हम ले लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी हजूर। जनाब सेठ साहब आपको भी सलाम, और इसके साथ ये कि सेठ साहब जनाब आसिफ जरदारी साहब तो आपके करीब के वास्ते से रास्ते में रहते हैं। आप नहीं कोई करीबी रास्ते में बिल्कुल नहीं। मेरी तो यकीन करें 6 महीने हो गए, बात ही नहीं हुई। उस दिन एक हल्की सी एक छोटा सा पैगाम आया, ये बिल्कुल गलत फहमी है आपकी। मगर ये बाय द वे ये प्रेशर बड़ा अच्छा पड़ रहा है कि बड़ा मैं पावरफुल आदमी हूँ, बड़े बड़े लोग मुझे फोन करते हैं, तो मैं डिनाई भी नहीं करता। लेकिन हमारा जो ये सूरत हाल है कि हम 211 के हल्के से मुशर्रफ हैं, और 93 के इलेक्शन में हमारे से तो सदर साहब ने वोट भी लिए थे, लेकिन वो अभी तक हमारे पास तो नहीं आए, हल्के भी नहीं आए। अच्छा चले, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। वो नहीं आए तो मैं क्या करूं? आपका पैगाम वो सुन लिया होगा। वो कोई टीवी शीवी नहीं देखते, कभी कभी वो स्विच ऑन कर लिया तो सुन लिया होगा, मगर आमतौर पर वो टीवी शीवी नहीं देखते और ना ही वो ज़्यादा अखबारें पढ़ते हैं। और अगर वो आपके यहाँ नहीं आए तो उनको जाना चाहिए। मेरा ख्याल है, जो मेरी इतला के मुताबिक तो अगले हफ्ते, मतलब अगले 3, 4, 5 दिनों के अंदर अंदर वो तो अब लाहौर में आके अड्डा लगाने लगे हैं। वो बैरिया टाउन में घर उनके लिए तैयार हो गया है और वो यहाँ आके अड्डा लगाने लगे हैं, और पंजाब की कैंपेनिंग सारा कुछ शुरू करना है। और वो ज़ाहिर है इस्लामाबाद से नहीं कर सकते, वहाँ से फॉरेन रिपोर्ट रपट जिसे कहते हैं वो चली जाएगी चीफ जस्टिस साहब को और इलेक्शन कमीशन को कि जरदारी साहब जो है वो सियासी कैनवसिंग कर रहे हैं। यहाँ वो क्लोज डोर के अंदर बैठ के शायद बहुत कुछ कर सके। तो वो पंजाब आ रहे हैं, अब सिंध नहीं जा रहे अभी। कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी हजूर। सेठी साहब, मुझे से पूछना है सेठी साहब से, पंजाब की तकसीम का बहाना बनाकर
क्या सिंध को तोड़ने की भी साजिश तो नहीं हो रही है? मेहरबानी नहीं, सिंध को तोड़ने की साजिश नहीं हो रही जी। कुछ लोगों की कोशिश जरूर है कि किसी तरीके के साथ ये हो जाए, मगर ये मुमकिन नहीं है। भाई साहब बड़ा मुख्तसर सा जवाब दें मुझे। एक बड़ा सवाल किसी ने किया कि ये सारी गेम जो आपने बताई है अफगानिस्तान वाली, इसके अंदर कौन किससे सिंसियर है? कोई एक पार्टी ऐसी है जो दूसरी से सिंसियर हो? क्या पाकिस्तान अमेरिका से सिंसियर है, अमेरिका पाकिस्तान से सिंसियर है, अफगान तालिबान पाकिस्तान से सिंसियर है, पाकिस्तान उनसे सिंसियर है? देखिए, ये सबसे पहली बात तो मैं ये आपसे करूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर सिंसेरिटी इशू नहीं होता, ओके, दोस्ती इशू नहीं होती, सच बोलना इशू नहीं होता, इंटरेस्ट्स होते हैं, मफादात होते हैं। तो हमारे मफाद में कुछ चीज़ें हैं जो कि अफगान तालिबान के मफाद में नहीं है, उनके मफाद में कुछ चीज़ें जो हमारे नहीं है, करज़ई के मफाद में कुछ चीज़ें जो उनके भी नहीं है और हमारे भी नहीं है, और अमेरिका के मफाद में चीज़ें हैं जो कि किसी के मफाद में नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये गेम होती है, गेम के अंदर हर बंदा अपनी मनूवरिंग करता है। ये दो बंदे की चेस बोर्ड नहीं होती, ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक गेम होती है, सारे अपनी अपनी पोजीशनिंग कर रहे होते हैं। यानी कि मुल्की ताल्लुकात जज्बात और सिंसेरिटी पे नहीं चलते बल्कि मफादात पे चलते हैं। सेठ साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।